یہ دنیا بازار ہے، ایک پل کے بعد اس میں کوئی نہ رہے گا۔ رات کو سب بازار والے چلتے بنیں گے۔ کوشش کرو کہ اس بازار میں وہی چیز بیچو اور خریدو جس کا آخرت کے بازار میں نفع ہو، کیونکہ پرکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو بصیر ہے۔ آخرت کے بازار میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور عمل میں اخلاص کا سکہ چلتا ہے، اور وہی تمہارے پاس کامیاب ہے۔ اے اللہ کے بندے، عقل کر، جلد بازی نہ کر۔ جلد بازی سے تیرے ہاتھ کچھ نہ لگے گا۔ جلد بازی سے مغرب کا وقت صبح سویرے نہیں آ جاتا۔ تو صبر کیوں نہیں کرتا؟ کسی کام میں جت جا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جائے اور تو وقت پر نماز ادا کرے، اور جو تیرے من میں ہے وہ پا لے۔ عقل کر، اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ادب و احترام سے رہ، اور خلقت پر ظلم کر کے ایسی چیز نہ مانگ جو تیرے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ وکیل کی بات اس وقت تک نہیں مانی جاتی جب تک کہ اسے وکالت کی اجازت نہ ملے، اس کے بعد عطا و بخشش دیکھ لو گے۔ اجازت نامے سے پہلے ایک ذرہ بھی نہیں ملتا، نہ ذرہ، نہ کوئی تھیلی، نہ دریا، نہ قطرہ، کچھ بھی اس کے اذن بنا نہیں ملتا، جب تک کہ وہ خلقت کے دلوں میں الہام نہ کر دے۔ تو عقل کر، یہی عقل کی بات ہے۔ اللہ کے حضور میں ثابت قدم رہ۔ رزق تو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے اور اسی کے دست قدرت میں ہے۔ تجھ پر افسوس ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کس منہ سے ملے گا، حالانکہ تو دنیا میں اس سے جھگڑتا ہے۔ تو اس سے منہ موڑ کر خلقت کی طرف دھیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ شرک کرتا ہے، اپنی ضرورتیں خلقت کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے کاموں میں خلقت پر بھروسہ کرتا ہے۔ بہت سے سوالیوں کے لیے خلقت کی محتاجی عذاب خداوندی ہے۔ گناہوں کی وجہ سے وہ اپنا دامن پھیلاتے ہیں۔ ان میں سے ایسے بہت کم ہیں کہ جن کے حق میں سوال کرنا باعث نفرت نہ ہو۔ عذاب کی حالت میں سوال کرو گے تو محروم رہو گے، تم پر عطائیں روک دی جائیں گی۔ اے بیٹا، میرے نزدیک بہتر یہی ہے کہ اپنے ضعف کی حالت میں کسی سے کچھ نہ چاہو، نہیں تیرے پاس کچھ ہو، نہ تو کسی کو پہچانے اور نہ تجھے کوئی پہچانے، نہ تو کسی کو دیکھے نہ تجھے کوئی دیکھے۔ تجھ میں کوئی ہمت ہے کچھ دے، کسی سے نہ لے۔ خود خدمت کر اور کسی سے خدمت نہ لے۔ اولیاء اللہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عمل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں انہیں اپنے عجائب قدرت دکھائے، اپنی مہربانی اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔